الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کے بغیر کوئی شخص محبت میں سچا نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. عرض کی گئی یا رسول اللہ کون ہے جو انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف توجہ کی اور ایسی نصیحت فرمائی جو دلوں میں اثر کرنے والی تھی، دلوں میں اتر جانے والی تھی. اس نصیحت کے کچھ الفاظ یہ ہیں، میرے بعد جو شخص زندہ رہا وہ بہت سا اختلاف پائے گا. وہ دیکھے گا کہ امت میں لوگوں میں اختلاف ہے. تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرا طریقہ اور میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اطیع اللہ ہے، محمد الرسول اللہ عنوان ہے اطیع الرسول کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کلمہ نبی کا پڑھیں، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. کلمہ پیغمبر کا پڑھیں، فیصلہ نبی کی تعلیمات کے خلاف کریں. کلمہ نبی کا پڑھیں، قانون ایسا بنائیں جو قانون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خلاف ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں،
اور اس قانون اور فیصلے پر خوش اور راضی ہوں جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بات یقینی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چند لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف سے وہی بچ سکتا ہے جو اکیلا رہ رہا ہو، کوئی ہوگا نہیں تو کس سے اختلاف کرے گا۔ جہاں چند لوگ جمع ہوں گے ان کے نظریات کا اختلاف ہوگا، سوچ کا، فکر کا اختلاف ہوگا، ان کے ذہنوں میں آنے والے خیالات میں اختلاف ضرور ہوگا، لیکن اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ قرآن نے حل بتایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، یہ کرنا ہے، یہ رائے آ گئی یوں کرنا ہے، ادھر سے رائے آئی اس طرح کرنا ہے، اب ان ساری رائےوں میں سے تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہمارے والد صاحب کی رائے ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا یہ ہمارے قبیلے اور خاندان کے بزرگ کی رائے ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سفید ریش محترم آدمی کی رائے ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کسی چودھری اور وڈیرے اور قانون کے کسی بڑے آدمی وزیر کی رائے ہے، نہیں۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، تم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اس اختلاف کی بات کو قرآن و سنت کے کٹہرے میں پیش کر دو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی عدالت میں پیش کر دو۔ جو فیصلہ اللہ کی کتاب کا ہو، جو فیصلہ اللہ کے پیغمبر کا ہو، وہی فیصلہ تمہارا اگر ہے تو سمجھو مومن ہیں، نہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آج امت مسلمہ میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس سے پوچھو سنت ہی تو ہے بھائی، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، نہ کیا تو کیا ہوا؟ تم کون سا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ یہ فرض نہیں، واجب نہیں؟ لہٰذا وہ حکم جو فرض اور واجب نہ ہو وہ کوئی اہم نہیں ہوتا۔ سورہ نساء کی آیت 80 اٹھاؤ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ جو پیغمبر کی اطاعت سے نکل گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکے۔ سورہ احزاب اٹھاؤ، آیت 21 ہے، 21واں پارہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ اسے کہتے ہیں جس میں کمی نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ آپ درزی کو جو ناپ دیتے ہیں یہ ناپ اسوہ کہلاتا ہے۔ یہ جو ناپ ہے آپ کے جوتے کا، آپ کے کپڑوں کا، آپ کی ٹوپی کا،
جس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اگر درزی نے لمبا کرتا بنا دیا، آپ نے چیخنا شروع کیا تم نے میرا کپڑا ضائع کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے تو آپ کا نقصان ہونے سے بچایا، آپ نے قیمتی کپڑا خریدا تھا، میں چھوٹا بنا سکتا تھا آپ کے ناپ کا، لیکن کپڑا ضائع ہو جاتا، میں نے آپ کے کپڑے کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، میں نے تو آپ کی خیر خواہی کی ہے. تو آپ میں سے کوئی آدمی ہے جو اس کی اس دلیل پر اسے معاف کر دے؟ وہ کپڑا اس کے منہ پہ مارے گا، مجھے یہ کپڑا لے کے دو، تم نے میرے کپڑے کو خراب کیا. اسوۃ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان، اس کے لیے ایک اصول مقرر ہے، ایک ناپ مقرر ہے، ایک زندگی کا نمونہ مقرر ہے، اس میں کمی نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا، نہیں تو یہ دین کا بیڑا غرق کرے گا، یہ دین کو خراب کرے گا. مومن کے لیے کسوٹی اور معیار ہے کہ اس کی عدالت میں، اس کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو یہ ایمان والا تب ہو سکتا ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کوئی مومن مرد ہو یا کوئی مومنہ عورت ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں، جب اللہ کوئی فیصلہ فرمائے، اللہ کا پیغمبر کوئی فیصلہ فرما دے، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اپنے معاملے میں ان کے پاس اختیار نہیں رہتا. میں نے زندگی گزارنی ہے، میری مرضی جیسے میں چاہوں نہیں. تم اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور مسلمان کہتے ہو تو تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ہاں اگر تم ایمان کا ہار اتار دینا چاہتے ہو اور کہتے ہو میں مومن نہیں ہوں، پھر تمہاری مرضی، جیسے جانور جیتا ہے، جیسے کوئی درندہ جیتا ہے، تم جی سکتے ہو. فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے اختلافات، آپس کے معاملات میں فیصلہ آپ سے نہ کروائیں. آج ہم رسول اللہ سے کیسے فیصلہ کروا سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کا مسلمان اگر چاہے کہ میں نے فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کروانا ہے، کیسے کروائے گا؟ یہ پیغمبر کی سنت کے سامنے آئے گا. آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی سنتیں آج موجود ہیں، ان کا طریقہ موجود ہے، ان کا لایا ہوا دین اور دستور اور قانون اور اسلام اور شریعت موجود ہے. یہ امت بانجھ نہیں ہے، اسے بانجھ کر دیا گیا ہے. اس کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود تھی. یہ فیصلہ کرے گا پیغمبر کی سنت پہ، صرف فیصلہ کروائے گا نہیں. ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی خیال بھی پیدا نہیں ہوگا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جو فیصلہ آپ نے فرمایا ہے اس کے آگے سر خم تسلیم کریں گے تو تب یہ مومن ہے. نہیں، فلا وربک، نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا فتویٰ ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، کل جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ان کے چہروں کو آگ میں پلٹ پلٹ کے سیکا جائے گا اور گرم کر کے تپایا جائے گا. یقولون، کہیں گے، یا ویلنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، کاش کہ ہم پیغمبر کی اطاعت کرتے. یہ آیتیں قرآن کی ہیں جو ہمیں سنت اور اطاعت رسول کا قانون بتا رہی ہیں. مسلمان کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آ سکتا
کہ جی سنت ہی تو ہے، میں اس پر اگر عمل نہ کروں تو کیا ہوگا؟ عمل نہ کرنا سنت پر، فرض پر عمل نہ کرنا، واجب پر عمل نہ کرنا، سستی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، لیکن بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تب خارج ہوتا ہے جب سنت کو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے، بے وقت سمجھے، اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھے۔ اور چہ جائے کہ سنت کی اہمیت کو تو سمجھ ہی نہیں رہا، اس کی مخالفت کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے، تو پھر قرآن کا فیصلہ سن لو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو پیغمبر کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، ہدایت سمجھتا ہے کہ حق یہ ہے، سمجھتا ہے کہ دین یہ ہے، سمجھتا ہے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، پیغمبر کا فیصلہ یہ ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے مسلمان کی بھی ضرورت نہیں، اس کے اسلام کی بھی ضرورت نہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ہم اسے پھیر دیتے ہیں جس طرف یہ پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے کل جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آج کا مسلمان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو اسے پیغمبر سے محبت کرنا ہوگی، اور پیغمبر سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اسے پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے، اسلاف امت نے کیا ہے۔ جب ان کے سامنے پیغمبر کی بات آئی، ہاتھ میں جام تھا اور لبوں کے ساتھ شراب کا لگ چکا تھا، کانوں میں آواز ٹکرائی، تو میں پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خود نہیں سنی تھی حضور کی بات، خود حضور کی زبان سے شراب کی حرمت کے متعلق نہیں سنا، بتانے والے نے بتایا، لیکن جب معاشرے میں سچ ہوتا ہے نا تو پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اگر یہ بات کہی ہے تو واقعتاً اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا ہے اور ایسا فرمایا ہے۔ وہ جام وہیں سے زمین پہ گرا، تجارت میں سارا سرمایہ لگا دیا، شام سے تجارت کے جتنے اونٹ آئے شراب سے لدے ہوئے، بڑا فائدہ ملے گا ہمیں، لوگ خریدیں گے، ادھر شراب حرام ہو گئی، ٹوٹل جو سرمایہ تھا ڈوب گیا۔ ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، پیغمبر کے حکم پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سنا اللہ کے پیغمبر سے کہ شراب حرام ہے، رجسن غلیظ پلید ناپاک چیز ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ سب مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں توڑ دیے، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے موسلا دار بارش کے بعد بارش کا پانی بہتا ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے کر خطاب کرتے ہیں، واللہ انی لأعلم انک حجر، مجھے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کہ میرے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا ہے، ما قبلتک، میں تجھے بوسہ نہ دیتا، میں تو صرف پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری ہے، میں نے حضور کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے اس لیے کر رہا ہوں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ صحیح ابن حبان، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص آیا جس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی لگی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا لا یجد احدکم الی جمرۃ من نار، کیا تم میں سے کوئی آدمی جہنم کے انگارے کو پسند کرتا ہے؟ اور جہنم کا جلتا ہوا انگارہ اسے پسند ہے؟ یہ جو سونا ہے مرد کے لیے شریعت نے حرام کیا، پہننے والا سونا نہیں پہن رہا، وہ زیب و زینت نہیں اختیار کر رہا، وہ جہنم کا انگارہ اپنی انگلی پہ پہن رہا ہے، اپنے ہاتھ پہ پہن رہا ہے، اپنے دانت میں لگا رہا ہے اور اپنے گلے میں پہن رہا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس شخص کو بتایا گیا، اس نے وہ انگوٹھی اتار کے زمین پہ پھینکی، کہنے والے نے کہا اللہ کے بندے اٹھاؤ، تمہیں استعمال کرنے سے منع کیا ہے، بیچ دو، اس کی قیمت استعمال کر لو، گھر میں کسی عورت کو دے دو۔ اس نے کہا جس چیز سے پیغمبر نفرت کریں اس چیز کو میں استعمال کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اطاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اس انگوٹھی کا استعمال اس طور پہ جائز ہے کہ آپ بیچ دیں، اس کی قیمت استعمال کریں، گھر میں بیوی بیٹی کو دے دیں، نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ آپ منبر پہ ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کھڑے ہیں راستے میں، آپ نے منبر سے اعلان فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت حبر الامہ فقیہ الامہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے اندر، ایک باہر، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود تمہیں نہیں کہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا تھا جو اطراف پہ کھڑے تھے، تم اٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا رسول اللہ آپ فرمائیں بیٹھ جاؤ، تو پھر ابن مسعود کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھے نہیں کہا فلاں کو کہا؟ میں بیٹھ گیا۔ اطاعت اس چیز کا نام ہوتا ہے جس میں ایک انچ آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے دروازے پہ تشریف لائے، وضو فرمایا اور پھر کھڑے ہو کے دروازے پہ مسکرائے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اس دروازے پہ تشریف لائے، پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر یہاں کھڑے ہو کے اسی طرح مسکرائے تھے جیسے آج میں مسکرایا ہوں۔ میں تو پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ جہاں اتنی باریکی سے دین کو محفوظ کیا گیا ہو، یہ اطاعت کے جذبے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے بات وہی محفوظ رہتی ہے جو دل اور عمل میں اتر جاتی ہے۔ دماغ میں اترنے والی بات ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی، دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ دماغ پہ کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے، لیکن آج جس شخص نے کوئی بات سنی اور اس کو عمل شروع کر دیا تو عمل میں اس کو ہزاروں لوگ کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ بچے بھی محفوظ کریں گے، بیوی بھی محفوظ کرے گی، گھر کے افراد بھی محفوظ کریں گے۔ عمل ایسی طاقت والی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جانور جو ہے نا، یہ کتا اور اس طرح کے جانور، یہ بھی ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، باتوں کو نہیں، اعمال کو۔ جو مالک روزانہ کتے کے ساتھ ایک معاملہ کرے، وہ کتا اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ مالک کو دیکھتے ہی وہ عمل شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے مالک نے کہنا ہے۔ عمل کی وجہ سے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین آج تک محفوظ ہے، وہ صرف باتوں کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، عمل کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اسی مسجد کے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گوشت منگوایا، بھنا ہوا گوشت، اور اسے کھانے کے بعد آپ نے کلی کی اور پھر فرمایا کہ مجھے گوشت کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی،
میں تو اپنے پیغمبر کی سنت کو یاد کر کے اسے زندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت منگوایا اور اسے نوش فرمانے کے بعد آپ نے کلی کی، میں وہ سنت زندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہی حضرت عثمان تھے، جب سفیر بنا کے صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں مکہ کی طرف بھیجا گیا تو ان کی جو قمیض تھی اور ازار ٹخنوں سے اوپر تھی۔ عرب کے معاشرے میں یہ سرداری کے خلاف تھا، جو جتنا امیر ہوتا تھا اس کا کپڑا زمین پہ اتنا گھسٹتا تھا کہ یہ امیر ہونے کی علامت ہے، سردار ہونے کی علامت ہے۔ سفیر بن کر مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اپنے چچا زاد کے ہاں ٹھہرے۔ اس چچا زاد نے کہا حضرت بھائی عثمان، یہ جو تم نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں، لباس پہنا، تمہاری قمیص اور تمہاری ازار ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ سرداری کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ یہاں کے سرداروں کا آپ کو پتہ ہے، ان کے کپڑے زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کوئی بات کریں گے تو یہاں کے سرداروں کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کی بات میں وزن نہیں رہے گا، آپ کی وقت نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان نے جو جملہ فرمایا، اللہ کی قسم، مومن آدمی جو پیغمبر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میری شان میں فرق آتا ہے، میری سرداری پہ حرف پڑتا ہے، مجھے لوگ بے عزت سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنے پیغمبر کا فرمان سن رکھا ہے۔ ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، ٹخنوں سے ازار کا جو حصہ نیچے ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ میں نے اپنے پیغمبر کا ازار دیکھا ہے، قمیص دیکھی ہے جو ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک ہوتی ہے۔ اب یہ میری سردار بات سنتے نہیں سنتے، یہ اس کو عمل میں لاتے نہیں لاتے، بات کی بات ہے، میں پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی آپ نے پیا اور پھر فرمایا لوگو یاد رکھو کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، بچے ہوئے پانی کو آپ نے کھڑے ہو کے پیا ہے، یہ سنت ہے اپنے پیغمبر کی، جسے آج زندہ کر کے میں تمہیں سبق دینا چاہ رہا تھا۔ مرد تو مرد ہیں، عورت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی ماں ہیں، زوجہ پیغمبر ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اطلاع ملی آپ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اطلاع اگرچہ غلط تھی، ان کے بھائی یزید کا انتقال ہوا تھا، لیکن اطلاع ملی باپ کا انتقال ہوا ہے۔ 3 دن تک سوگ کیا، 3 دن کے بعد اپنی باندی کو بلا کے کہا خوشبو لے آؤ۔ خوشبو لائی، اسے اپنے بالوں میں لگایا، اپنے کپڑوں اور جسم پہ لگایا اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عورت اللہ پر اور آخرت پر یقین اور ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے۔ میں اپنے پیغمبر کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ آپ کی کوئی عورت ایسے کر سکتی ہے؟ 3 دن گزر جائیں، اس کے بھائی اور اس کے والد کا انتقال ہو، انہیں زیادہ سوگ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ تو 40 دن تک کتنے دن تک ایسا کرتے ہیں اور اس کو فخر کر کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ مرنے والی عورت بعد والوں کو کہتی ہے، بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہے میرے اوپر اتنے دن تک روتے رہنا، 1 سال تک روتے رہنا۔ جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کی عادتیں تھیں آج وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہاں سب کے لیے جگہ اور گنجائش ہے لیکن قرآن و سنت کے لیے نہیں ہے۔ یہ مولوی صاحب کا کام ہے
کوئی جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو وہ کرے، ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ نوجوان خوبصورت صحابی ہیں، لمبے بال اور ان کی ازار لمبی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا نعم الرجل الاسد، بہترین آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے خریم الاسدی، لیکن اگر اس میں یہ دو چیزیں نہ ہوتی، اس کے بعد بہت زیادہ لمبے ہیں، بال تھوڑے اس سے چھوٹے ہوتے، اور اسی طریقے سے اس کی جو ازار ٹخنوں سے نیچے ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ انہیں پتہ چلا، بال بھی فوراً کٹوا دیے اور ازار کا جو حصہ اضافی تھا اس کو بھی کاٹ دیے۔ بتاؤ لمحہ لگا، ادھر اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی، اچھا آدمی ہے، لیکن کاش اس میں یہ چیز نہ ہوتی۔ فوری طور پر اس کو عمل میں لے آئے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گرا، اسے نیچے سے اٹھا کے جھاڑ کے استعمال کیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان عجمیوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اترک سنت نبی لہؤلاء الاعاجم، یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے، کہنے دو، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کیا کہا تھا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے اور ہماری کتاب نے کیا کہا تھا۔ مدینہ منورہ کا سیاہ فام چھوٹے قد کا ایک صحابی ہے جسے جلیبیب کے نام سے حضرات اصحاب سیر نے نقل کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول لا مال عندی ولا جاہ، نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس کوئی خاندانی بڑا کوئی عہدہ اور کوئی ایسی چیز ہے، مجھے بھلا کون رشتہ دے گا؟ فرمایا شادی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں ارادہ تو ہے، فلاں انصاری کے گھر پہ جاؤ، دستک دو اور انہیں کہو کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، اسلام میں کتنی سادگی ہے، تکلفات، تصنعات، بناوٹی خوبصورتیاں، بناوٹی بڑاپن اسلام میں نہیں ہے۔ کس کے گھر بھیجا؟ ثقفی انصاری سردار کے گھر پہ بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ آپ پوری سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، ان کا خاندان کا تذکر آپ کو نہیں ملے گا حضرت جلیبیب کا۔ گمنام شخص دروازے پہ دستک دی، کون؟ جلیبیب ہوں۔ کون جلیبیب؟ کہ اللہ کے پیغمبر کا ساتھی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ حضور نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ باپ نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ میں اس کی ماں سے بھی پوچھ لیتا ہوں، اس کا بھی حق ہے، جی پوچھ لیجیے۔ جلیبیب باہر کھڑے ہیں، بچی کا باپ سردار اپنی بیوی سے پوچھنے جاتا ہے، اور بیوی سے بات کی، انہوں نے سختی سے کہہ دیا میری بیٹی عرب کی خوبصورت بیٹیوں میں سے ہے، عورتوں میں سے ہے، ہم مالدار ہیں، سردار ہیں۔ ایسے گمنام آدمی کو جو شکل و صورت میں خوبصورت نہیں، سیاہ فام ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ بات میاں بیوی میں چل رہی ہے، جاؤ کوئی رشتہ نہیں، انہیں کہہ دو۔ شوہر کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے ہیں، بیٹی بات سن رہی تھی، اس نے کہا ابا جی رک جائیے، یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے دروازے پہ آیا کون ہے، پیغام کون لایا ہے، آپ یہ دیکھیے اسے بھیجنے والی ہستی کون ہے۔ من ارسلہ، اسے دیکھیے کہ جلیبیب کو آپ کے دروازے پہ بھیجنے والا کون ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہماری سرداری اور ہمارے عہدے کسی کام کے نہیں۔
بیٹی کے یہ جملے سننے پر باپ رکا اور جا کے جلیبیب سے کہتا ہے کہ جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کی بات سن لی گئی ہے، ہم نے اپنی بیٹی کے رشتہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور بیٹی کی بات بھی سنائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اس لڑکی کی بات پر، آپ نے جو دعا دی ہے اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہ آسمان سے خیر کی بارش کر دے اس کے اوپر، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدَّ، اللہ زندگی کو تنگ نہ کرنا اس کے، اسے زندگی کی فراخیاں عطا فرما۔ اور الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر المالکی نے لکھا ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں سب سے مالدار عورت یہ لڑکی تھی، اور مدینہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی یہی لڑکی تھی جسے اللہ کے پیغمبر نے دعا دی تھی۔ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، آپ کی چاہت پہ ہماری چاہتیں قربان۔ کیسا مسلمان ہے کہ پیغمبر کی چاہت یہ ہے، اس کی چاہت پیغمبر کی چاہت کے خلاف ہے۔ حضرت ثوبان حضور کے غلام ہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے ساری زندگی کام آئے۔ آپ نے لمبی نصیحت فرمائی، ایک جملہ تھا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگنا، جب بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو، لوگوں سے نہیں مانگنا۔ حضرت ثوبان نے ساری زندگی کبھی کسی کو نہیں کہا یہ چیز دے دو، سواری پہ سوار ہیں، گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہیں، ہاتھ سے کوڑا گر گیا، پاس شاگرد موجود تھا، اسے نہیں کہا کہ کوڑا دے دو، خود نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، سواری پہ سوار ہوئے۔ حضرت یہ ہم خدمت کے لیے غلام موجود تھے، ہمیں حکم دے دیتے، فرمایا نہیں، میں نے اپنے پیغمبر سے ایک وصیت سن رکھی تھی لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ مانگنا نہیں، اس لیے میں اگر آج کہہ دیتا تمہیں کہ تم مجھے یہ کوڑا دے دو، یہ بھی مانگنا ہی ہے، میں اپنے پیغمبر کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یمن سے ایک ماں اور بیٹی آئی، بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں بازو پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ یا رسول اللہ زکوٰۃ تو نہیں ادا کی۔ تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم جہنم کے 2 انگارے اور جہنم کے 2 کڑے اپنے بازو اور اپنے ہاتھوں میں پہنو؟ انہوں نے کہا نہیں، فوراً اتار کے زمین پہ پھینک دیے۔ کہا گیا اٹھا کے بیچ دو، کہا نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے انگارے کہہ دیا ہے، ہماری ہمت نہیں کہ اس کو استعمال کر سکے۔ یہ واقعات محض واقعات کے طور پہ نہیں ہے، ایک ایک کے اندر اللہ کی قسم حضور کی محبت اور اطاعت کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج مسلمان میں اس سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ 2 روخی کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میری زندگی کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو حکم میرے متعلق میرے رب نے کیا ہے وہ میری ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں ان کے فیصلوں سے، اللہ کا فیصلہ مضبوط بھی ہے، بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ جو بات میرے پیغمبر نے فرمائی ہے اس کے مقابلے میں سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے سمجھدار اکٹھے ہو جائیں، ان کی ساری باتیں، ان کے فلسفے پیغمبر کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر آج ہمیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ زندگی کا رخ اپنے پیغمبر کی فرمان کے اوپر کر دیں؟ ہمیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے آج کہ ہم اپنی زندگی کا رخ جو ہماری بساط میں ہے، ہماری وسعت میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، اسے ہم اپنے پیغمبر کی سنت اور اتباع پہ لگائیں؟ اللہ تعالی ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے، اللہ ہمت بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہمت کی کوشش بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔